بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام۔ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج کی جو نشست ہے یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ وہ بڑا موضوع جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد اور اس کی نوعیت اور پھر صحابہ کے ہاں جہاد کی مختلف جہتوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اور آج ہمارا موضوع ہے اہل عرب کی جو سلطنت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اقتدار تو اسلام کی بنیاد پہ ملا اور مسلمانوں کو ملا، لیکن وہ اصل میں اہل عرب کا اقتدار تھا جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کی پیشین گوئی ہمیں تورات میں بھی نظر آتی ہے، کتاب پیدائش کے اندر، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کے بیٹے اسحاق کی اولاد کو اللہ تعالیٰ پھیلائیں گے، بڑھائیں گے۔ ایسے ہی اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا۔ ایک تو اس پہ تھوڑی سی ذرا پیشین گوئی پہ روشنی ڈالیے، پھر ہم قرآن مجید کی طرف آئیں گے۔ ہاں جی، یہ جہاد اور قتال کے موضوع کے ساتھ یہ گفتگو کہ یہ جو سلطنت اور اقتدار قائم کیا گیا وہ کس سیاسی اصول پر قائم کیا گیا، کس قوم کو یہ ذمہ داری دی گئی، پھر ظاہر ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا موضوع ہے۔ تو جیسے ہم نے پچھلی نشستوں میں تفصیل سے دیکھا کہ بنیادی طور پر تو یہ معاملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ذریت ہے اور ان کی آل ہے، یہ اس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی جو دینی روایت ہے اس خطے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں چلی آ رہی تھی، تو اس میں اس کے لحاظ سے اور بائبل کی پیشن گوئیوں کے لحاظ سے اہل کتاب کے علماء کے ہاں جو ایک علم چلا آ رہا تھا متوارث، اس کے لحاظ سے بھی، اور قرآن مجید بھی اسی تناظر میں اس کو بیان کرتا ہے۔ تو اس میں کتاب پیدائش میں حضرت ابراہیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو ایک عہد ہوا خاص، قرآن بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ جی جی۔ تو اصل میں تو وہی عمل ہے جو اب آگے بڑھ رہا ہے۔ تو کتاب پیدائش میں ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو پہلے بیٹے تھے جو بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوئے، وہ تو حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، لیکن ان کی جو پہلی بیوی تھی وہ سارہ تھی، جن سے پہلے اولاد نہیں تھی، لیکن اسماعیل کی پیدائش کے بعد ان کے ہاں بھی ان کے ہاں بھی اولاد۔ اولادوں کے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بیٹوں کے بارے میں ان کے ساتھ جو عہد کیا، اس میں یہ بشارت یا یہ پیشن گوئی یا یہ وعدہ بھی شامل تھا کہ میں ان دونوں بیٹوں کی اولاد کو بڑی قوم بناؤں گا اور ان کو دنیا میں سیادت بھی ملے گی، بڑے علاقے پر میں یہ آباد بھی ہوں گے۔ تو آل ابراہیم جو ہیں، ذریت ابراہیم، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا، تو دونوں کے بارے میں بشارت اس میں موجود ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی ہے کہ تورات میں تو وہ جو ہے ہاجرہ تورات کی روایت کے مطابق اور ہماری بھی بعض حدیث کی کتابوں کے مطابق وہ حضرت ابراہیم کی باندی تھی۔ صحیح۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو تمہارا باندی کا بیٹا ہے، اس کی اولاد کو بھی میں بڑھاؤں گا اور پھیلاؤں گا اور یہ بڑے علاقے میں آباد ہوگی، اور اس کا بھی میں دنیا کی قوموں میں ایک نام یعنی پیدا کروں گا۔ بالکل صحیح۔ تو اسی کا پھر قرآن مجید پہ ذکر۔ جی، قرآن تو کئی جگہ آل ابراہیم، فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، پھر کہیں کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، وہاں بھی آل علی العالمین ہے، تو قرآن بھی اسی عہد کا، اسی وعدے کا اور ذکر ذریت کرتے ہیں۔ ابراہیم کے انتخاب کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے آل ابراہیم کو چن لیا تھا، اور چنا ظاہر ہے کس مقصد، اپنے ایک مقصد کے لیے چنا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے دین کو، اس کی کتاب کو، اس کی رہنمائی کو وہ اختیار کرے بالکل صحیح۔ اور دنیا کی قوموں تک اس کو پہنچائے، اور اسی مقصد کے لیے ان کے اندر حکومت اور سلطنت اور بادشاہت بھی رکھی گئی۔ بالکل صحیح۔ اور یہی چیز پھر بعد میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں اور آثار میں بھی نظر آتی ہے۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو طالب بیمار ہوئے تو آپ وہاں تشریف لے گئے،
تو قریش کا ایک وفد تھا جس نے گلہ کیا کہ آپ ان کو سمجھائیں اپنے بھتیجے کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو جو کہا، آپ نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ کہتا ہوں، یہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ والا، تو عرب جو ہیں یہ ان کے ماتحت ہو جائیں گے، اور عجم ان کو جزیہ دیں گے۔ یہ بھی اسی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما کہ اہل عرب کی حکومت قائم۔ عرب کی ایک سلطنت اللہ کے وعدے کے مطابق وہ وقت آ گیا کہ وہ قائم ہونی ہے، وہ اس دین کی بنیاد پر قائم ہونی ہے۔ میں اس دین کی دعوت لے کر آیا ہوں، جو آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لیں گے تو عرب پر بھی ان کی سیادت قائم ہو جائے گی، بالکل اور صحیح۔ عرب کی اس حکومت کے سامنے، اس کے آگے جو دوسری سلطنتیں ہیں وہ ان کے تابع ہوں گے۔ عجم کے لوگ بھی جزیہ دیں گے۔ اور اس کی عملی اقدام اور اس کی ساری ہم نے پچھلی نشستوں میں بڑی تفصیل سے آپ کے خطوط اور وہ ساری چیزیں ہم نے ربان میں پریکٹیکلی دیکھا بھی۔ ہرقل جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس نے کہا کہ میں نے ایک موقع پہ وہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ اس نے ابو سفیان کے ساتھ جو ان کا جی مکالمہ مکالمہ ہے، جی مشہور ہے، تو وہ انہوں نے ستاروں کا کہتے ہیں وہ علم جانتے تھے، تو اس میں انہوں نے نظر دوڑائی اور کہا کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ مختونوں کا بادشاہ جو وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے پتہ کروایا کہ بھئی یہ مختون قوم کہاں کہاں ہے، کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اہل عرب ہیں اور یا یہود ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی عہد کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے جی اس کا بھی تورات میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور ان کی اولاد کو بھی، کہ آپ کو اور آپ کی ذریت کو میں اپنے دین کی شہادت کے لیے یا اس کو تاریخ میں آگے کیری کرنے کے لیے چنا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم کے لیے اور ان کی ذریت کے لیے ایک خاص نشانی مقرر کی گئی صحیح۔ جو ان کی ایک پہچان بن جائے، اور وہی ہماری دینی یہود کے ہاں بھی اور عرب کے ہاں بھی پہلے دن سے رائج ہے کہ بچوں کا ختنہ، کیا جائے تو ختنے کو حضرت ابراہیم کی اولاد کی نشانی کے طور پر نشانی کے طور پر۔ مقرر کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ میرے اور تمہارے مابین جو عہد ہے یہ اس کی ایک نشانی رہے گی، اور نسل در نسل چلتی رہے یاد دلواتی رہے گی کہ ہم اس عہد کا حصہ ہے۔ اور ہرقل نے جو کہا کہ ھذا ملک ھذہ الامہ قد ظہر، تو اس نے کہا کہ اس یہ کا وہ مطلب اس وقت کے آ ہاں گیا یہ ہے روایت موجود ہے، ان کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے۔ جو پیچھے ہم نے تفصیل سے دیکھا، اہل کتاب کے علماء یعنی کتاب پیدائش کی پیشین گوئی بھی تھی، بعد کے انبیاء بنی اسرائیل بھی وہ مختلف سلطنتوں کے کا ذکر کر رہے تھے، دانیل نبی دانیل کی، کی ہم نے تفصیل ٹھیک سے ہے، اور ویسے ان کے ہاں صدری چیزیں بھی چلی آ رہی، تو وہ واقف تھے، اور ان کے علم میں تھا کہ عرب کی قوم کو، ان عربوں کو اللہ نے ایک خاص وقت پر اقتدار دینا اور ان کی سیادت قائم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ ہے۔ اسی کا وہ اشارہ کر رہا کہ وہ جو ہم جس کو سنتے چلے آ رہے تھے، دیکھتے چلے آ رہے تھے، وہ وقت آ اب گیا۔ لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس سلطنت کو، یہ جو عرب کی سلطنت قائم ہو رہی ہے، اسی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات کے اندر اس کے استحکام کے لیے بھی بتاتے ہیں، آپ اس کی کمزوری کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، آپ اس کے زوال کی طرف بھی غالباً اسی کے بارے میں آپ کے اشارات ملتے ہیں۔ مثلا یہ جو ردم یاجوج و ماجوج ہیں، یہ وہ دیوار میں سوراخ ہو رہا ہے، اور آپ نے لفظ بھی بولا ہے ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ شر بہت قریب آ چکا ہے، اور یہ وہی کہ یہ سلطنت جو ہے، یعنی آپ کو جو خدشات ہیں اس عرب سلطنت کے بارے میں، آپ اس کا بھی ذکر ساتھ جی ساتھ بنیادی یعنی آپ کے سوال کا نقطہ بنیادی یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس امت کے اقتدار کے قائم رہنے، پھر اس میں رکھنا، واقع ہونے، اور پھر اس کے زوال کی جو پیشن گوئیاں فرما رہے ہیں، جی تو وہ بھی خاص اس خاص سلطنت اسی کے حوالے، سلطنت کے بارے میں، یعنی جو یعنی عرب کی سلطنت۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے اپنی تو امتی جب آپ کہتے ہیں، مثلا آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کا سیبلغ ملک امتی، یہ جو زمین کا حصہ دکھایا گیا، تو میری امت کا اقتدار اس پورے حصے تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو عالمگیر
نبی کی جی ہے۔ جی بالکل صحیح۔ آپ جو پیغام لائے، آپ جو دین لائے، اس کی دعوت ساری دنیا تک پہنچنی ہے، اور ساری دنیا آپ پر ایمان لانے کی اس کے بعد مکلف ہے۔ تو یہ وہ تو آپ کی بعثت عامہ ہے، جی لیکن آپ کی ایک بعثت خاصہ ہے جو امیین میں ہوئی ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا من، اور ان امیوں میں آپ کی بعثت کے کچھ الگ اس کے مضمرات ہیں، کچھ اس کے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ان امیوں کو یہ کتاب و شریعت دے کر اس کے ساتھ ان کو اقتدار بھی دیا گیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو ظاہر ہے جب اقتدار ان کو دیا گیا ہے، اور سیدنا ابراہیم کے ساتھ کیے گئے اس عہد کے تسلسل میں دیا گیا ہے، تو آپ پھر اسی اقتدار کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بنی اسماعیل کو میرے لائے ہوئے دین کی بنیاد پر اقتدار ملا ہے، تو اس کو پھر آگے چل کر کس مرحلے میں کس قسم کا داخلی ضعف پیدا ہوگا، پھر خارجی خطرات کیا پیدا ہوں گے، تو اس ضمن میں ہی آپ نے ذکر کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بھیا جی ایک موقع پر آپ خواب سے بیدار ہوئے، صحیح۔ تو آپ کو کوئی اشارہ بتایا گیا یا کوئی کہ تکوینی طور پر جو تاریخ میں عوامل ہو رہے ہیں جو آگے چل کر جن کے نتائج نکلیں گے، تو آپ کو وہ بتائے گئے بالکل صحیح۔ کہ یاجوج ماجوج وہ ایک قوم جس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان کے فساد کو روکنے کے لیے ایک بڑے بادشاہ نے ذوالقرنین سے اللہ نے یہ کام لیا کہ ان کو ایک علاقے میں بند کر محصور کر دیں دیا، گے، بالکل ٹھیک۔ لیکن وہ وہاں ہمیشہ کے لیے محصور نہیں رہیں گے، وہاں سے نکلیں گے، وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ پھیلیں گے، اور اس سے جیسے اور باقی دنیا کی قومیں پھر ان کی تاراج کا شکار بنیں گی، تو عربوں کا اقتدار بھی اسی سے ختم ہوگا۔ اس کو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ ابھی وہ ظہور میں تو نہیں آیا، لیکن اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے کہ وہ جس دیوار کو توڑ کر انہوں نے نکلنا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ ٹوٹ گیا ہے، آغاز ہو چکا ہے۔ آغاز ہو چکا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ تیاریاں اس کی ہو رہی ہیں کہ یاجوج ماجوج نے اب نکلنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا اثر میری امت کو اللہ نے جو اقتدار دیا ہے عرب کو، تو سب سے پہلے اس کی زد میں یہ آئیں گے، بالکل صحیح۔ تو اسی کا آپ ذکر فرما رہے بالکل صحیح۔ اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا ہے، یہ جو روایات میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ فرعیت مشارقہ و مغاربہ، یہ بھی اسی سلطنت کی وسعت ہیں۔ اور بنی آپ کو اسماعیل کو جو سلطنت عطا کی جا رہی ہے، وہ کشفن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ایک علاقے نقشہ دکھائے ہوئے سارا ہیں۔ دکھا دیا۔ صحیح صحیح۔ ہمارے یہاں یعنی اس کو پھیلا کے میرے خیال سے یہ نقطہ بڑا اہم ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ خاص طور پہ اہل عرب کے لیے تھی، اور یہ ساری پیشن گوئیاں اور یہ ساری روایتیں بیٹھ جاتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اور فٹ ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو عمومی کر لیں تو پھر بڑے مسائل ہیں وہ ساری چیزوں میں سمجھنے کے لیے۔ جی نہیں، یہ ساری گفتگو کرنے کی، اور یہ جو آثار میں روایات میں اس سارے عمل کا جو تناظر ہے، اس کی اہمیت بھی اسی لیے کہ وہ ہمیں اس کی، یعنی یہ واقعہ رونما ہوا، اللہ تعالیٰ نے تاریخ عالم میں ایک واقعہ رونما کیا، تو اس کی صحیح نوعیت کیا تھی، اور پیچھے سے جو ایک عمل شروع ہوا تھا اس کے ساتھ یہ کیسا جڑا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کو واضح ہونا چاہیے کہ جو اقتدار ملا یہ بھی بنی اسماعیل کو ملا، اہل عرب کو ملا، بالکل صحیح۔ اور حضرت ابراہیم کی آل ہونے اور ذریت ہونے کی بنیاد پر ملا۔ ملا، اور اس بنیاد پر ملا کہ وہ اللہ کے دین کا گواہ بننے کی ایک ذمہ داری اٹھا رہی ہے۔ بالکل صحیح ہوں۔ تو بے نہیں وہ عمل جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے نا، فقط کہ ہم نے ان کو آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، ہاں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی تو وہ اس کی شکل کیا تھی، ہم نے ان کو کتاب و شریعت دی، ان کے اندر نبی جاری کیے، اور ان کو اقتدار دیا۔ بالکل صحیح۔ تو اقتدار مشروط تھا اس سے کہ وہ اللہ کی شریعت پر قائم رہیں گے، انبیاء کی پیروی کرتے رہیں گے، اور اگر اس سے انحراف اختیار کریں گے تو اقتدار چھن جائے گا، اور وہ
لوگوں کے محکوم بن جائیں گے۔ انہی شرائط پر یہ اقتدار بنی اسماعیل کو بھی ملا ہے، بالکل صحیح۔ جیسے ابھی ہم نے ردم یاجوج ماجوج دیکھا، یہ روایت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہو گئی جس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہلاک امتی علی یدی غلمتی من قریش، یعنی قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں یہ میری امت جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گی۔ اس میں میں نے جیسے عرض کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کا اقتدار دین بھی دے کے جا رہے ہیں اور ان کو سلطنت اور اقتدار بھی ان کو قائم کر کے دے کے جا رہے ہیں، تو آپ کی ظاہر ہے یہ کنسرن ہے کہ یہ بعد میں کس انجام تک پہنچے گی، کون کون ذمہ دار ہوگا، تو اس میں آپ دونوں عوامل کا ذکر بھی فرما رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ داخلی طور پر اس امت کو جس کو اقتدار ملا ہے، داخلی طور پر یہ کن کمزوریوں کا شکار ہوگی، آزمائشیں بھی آئیں گی، کمزوریاں بھی آئیں گی۔ اس میں داخلی طور پر بڑی آزمائش یہی ہوگی، ظلمت من قریش۔ صحیح، تو آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ یعنی اس اقتدار کی جو سیادت ہے وہ قریش کو دی گئی ہے۔ تو اصل میں پورے عرب نے بھی تبھی دین پر قائم رہنا ہے اگر قریش دین پر قائم رہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پہلا بگاڑ خود قریش کے اندر سے آئے گا، تو لیڈرشپ اگر بگاڑ کا شکار ہوگی تو زوال شروع ہو جائے گا۔ تو وہ اس کے اثرات پھر پوری قوم پر پڑے گے، اور پھر اپنے وقت پر جا کر وہ پوری قوم بھی اقتدار سے پھر محروم کر دی جائے گی۔ یہ امت کی ہلاکت اصل میں یہ اقتدار کی وہ اللہ تعالیٰ کا زوال ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا وہ اصول بھی ہے نا کہ اللہ نے ایک ذمہ داری دے دی، ایک منصب دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو جو وعدہ کیا اوفو بیادی اوفو بیادی کو، تو وہ پہلے داخل میں ایک کمزور، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی حتی یغیروا یغیروا ما ما بانفسہم۔ بانفسہم۔ تو اس کا مطلب سیاق میں دیکھیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ایک ذمہ داری اور منصب دے دیتا ہے تو پھر وہ از خود اس کو تبدیل نہیں کرتا، صحیح، پہلے وہ قوم خود اس عہد سے انحراف کا شکار ہو۔ تو آپ نے اس کا ذکر کیا کہ چونکہ یہ بنی اسماعیل کو اقتدار دیا گیا ہے، قریش اس کے لیڈر ہوں گے، تو آگے چل کر ایک وقت میں جا کر قریش میں کچھ نوجوان لڑکے پیدا ہوں گے جو اس طرح کی میچورٹی جو پہلی جنریشن دکھائے گی خلفائے اس طرح میچور نہیں ہوں گے، اور اقتدار کی نزاکتیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کو سنبھال نہیں پائیں گے، تو وہ آپس میں کشمکش میں بھی پڑیں گے، وہ اقتدار کے مزے لوٹنے کے چکر میں پڑ جائیں گے، اور جو اقتدار کے ساتھ ذمہ داری وابستہ ہے اس سے غافل ہونے اس سے غافل ہو جائیں گے۔ تو سبب غیر ذمہ دار، یعنی غلما سے مراد نہیں کہ غیر ذمہ دار الڑ جی 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 لاؤبالی نوجوان آ جائیں گے قریش میں سے، اور وہ پھر اس بگاڑ کی راہ ہموار کریں گے۔ ہموار کرے گا۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ نہیں وہی معاملہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ تو وہی بنی اسماعیل کے ساتھ رہا۔ آپ نے بھی آیت بھی پڑھی جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے اندر حکمت رکھی، شریعت رکھی، ان کو نبوت تھی، ان کے ہاں اقتدار ہوا۔ لیکن یہاں جب بنی اسماعیل کے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں نبوت بالکل خالی دور گزرتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے بعد، اور 2000 سال سے زیادہ کا وقت ہے۔ تو یہ کیا اللہ کی حکمت ہے کہ وہاں تو پے در پہ نبی ہیں، اور یہاں اگر سیم معاملہ ہے تو یہاں وہ ہمیں ایک خلا نظر آتا ہے نبوت کا۔ جی یہ ایک اہم یعنی شفٹ ہے، یعنی مماثلت اس پہلو سے ہے کہ دونوں آل ابراہیم سے، اور حضرت ابراہیم سے جو عہد لیا گیا ہے کہ آپ کی ذریت سے ہم یہ کام لیں گے، وہی لیا جا رہا ہے۔ جیسے ان کو اس مقصد کے لیے کتاب و شریعت دی گئی اور ساتھ اقتدار دیا گیا، اسی طرح بنی اسماعیل کو بھی دیا جا رہا ہے، اور اقتدار کا ملنا، سلطنت کا ملنا، وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ دین کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ اگر اس سے انحراف کریں گے تو اقتدار جاتا رہے گا، یہ شرط بھی ویسے قائم ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو تاریخی اسکیم ہے اس کے لحاظ سے بات فرق بھی واقع ہوئے کہ وہ ان سے اس ذمہ داری کی یا اس عمل کی ابتدا ہو رہی ہے، اور بنی اسماعیل پر اس اسکیم کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ تو ان کے اندر پھر اللہ نے کتاب تو دے دی، لیکن تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے انبیاء آتے رہے۔
لیکن ان پہ چونکہ وہ مکمل کی جا رہی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی ہے، کتاب و شریعت بھی دے دی ہے، ایک سلطنت اور اقتدار بھی دے دی ہے، اور نبوت ختم کر دی ہے۔ تو مراحل کے لحاظ سے یہ فرق تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر نبوت جاری رہی ہے تاکہ ان کی تذکیر ہوتی رہے، کبھی اٹھ پہلے کھڑے کیونکہ ہوں وہ کبھی گر۔ منصب پہ قائم تھے، منصب پہ تھے، اس لیے ان کو ضرورت تھی۔ صحیح صحیح۔ تو ان کو بھی اقدام ملا ہے، اور ان کے اندر نبوت کو اللہ نے جاری نہیں رکھا، کیونکہ وہ اسکیم ہی گویا ایک طرح سے اس کو ایک فائنل ٹچ دے دیا گیا۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد اب جو کچھ ہونا ہے تاریخ میں یا قیامت تک، وہ یا تو اس دین کے دنیا تک پہنچنے کا عمل ہے، یا پھر وہ فتن اور وہ اکھاڑ پچھاڑ جو تاریخ میں ہونی ہے، عمومی بگاڑ کی، عمومی فساد کی، وہ رونما ہوگا، اور پھر قیامت بالکل صحیح۔ برپا ہوگی۔ آپ نے اسی طرف اشارہ کر دیا جس طرف میں سوال کرنے لگا تھا کہ بنی اسرائیل کا دور بھی گزر گیا، اور پھر بنی اسماعیل کا دور بھی وہ گزر چکا ہے، تو اب ان کے اللہ تعالیٰ اقتدار کا دور جی جی گزر چکا، مکمل ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے اس وقت؟ وہ دونوں قوموں کا دور بھی گزر چکا ہے، اب اللہ کی سنت یا اللہ کا قانون کون سا؟ یہ اہم سوال ہے، اور اس میں ہمیں یعنی سارے اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اصول کیا کام کر رہے ہیں، وہ ان خاص دو ادوار کے حد تک تو اس کی تفصیلات میسر ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ کو پیشین گوئیوں میں متفرق مختلف پہلوؤں سے اشارات مل جاتے ہیں، لیکن کوئی ایک پوری تصویر آپ کو نہیں ملتی۔ صحیح۔ یعنی عرب کو اقتدار ملا، وہ کیسے روب زوال ہوگا اور اس کا کیسے خاتمہ ہوگا، اس کی کافی حد تک آپ کو ایک تصویر مل جاتی ہے پیشین بالکل گوئیوں میں۔ بالکل صحیح۔ داخل میں یہ ہوگا ترک ترک نسل سے، آپ دوسری حدیثوں میں ہوگا آپ نے ترکوں سے لڑنے سے منع کیا، صحیح۔ اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ عربوں کا اقتدار بنیادی طور پر ترک نسل کے لوگوں کے ہاتھوں یہ کمزور ہوگا، اور پھر یاجوج ماجوج کے خروج سے وہ اس کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس کی تصویر ہمیں کافی حد تک ملتی ہے، مل جاتی ہیں۔ اس میں ہمیں یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ آپ یعنی ابتدائی دور میں جن لوگوں نے ذمہ داری اٹھانی ہے، آپ ان کے بارے میں بھی کافی واضح اشارات بیان فرماتے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ 12 خلیفہ ہوں گے تب تک یہ، لیکن جب ایک دفعہ یہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد قیامت تک کہ تاریخ کیسے انفولڈ ہوگی، اس کی ہمیں کوئی ایک مربوط پکچر نہیں نظر آتی، نہ ملتی ہے۔ مختلف قسم کی پیشین گوئی ہیں، مختلف بڑے بڑے واقعات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کس ترتیب سے ہوں گے اور اس سے ہم کیا اصول اخذ کریں گے، یہ کافی ایک یعنی ایسا دائرہ ہے کہ جس میں کافی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اتنا واضح ہے کہ وہ عمل پورا ہو چکا ہے، قرب قیامت کا وقت ہے، اور دنیا میں بگاڑ بڑھے گا، بڑے بڑے واقعات ان کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر ہے، قسطنطنیہ فتح ہونے کا ذکر ہے، اور اس طرح کے بڑے بڑے واقعات کا، لیکن وہ پوری پکچر کیا بنے گی ٹھیک ہے، وہ یہ رسم یعنی اس کے بعد اتنی زیادہ واضح نہیں۔ واضح نہیں۔ قرآن مجید میں جس تکرار کے ساتھ یا بنی اسرائیل آیا ہے، ایسے میں کہیں بھی یا بنی اسماعیل نظر نہیں آتا۔ کیا اس کے متبادل کے طور پہ قرآن نے کوئی اور الفاظ استعمال کیے ہیں، یا یہ کہ انڈرسٹوڈ ہیں کہ وہی لوگ مخاطب ہیں؟ یعنی قرآن اصل میں اس کو یا بنی اسرائیل اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے اولاد میں جو حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد ہے، اس کی تو اب حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی نسبت سے انہوں نے خود ہی یہ ایک لقب اختیار کر لیا ہوا تھا۔ صحیح صحیح۔ تو قرآن جو ہے اور وہ بڑی حد تک اس کی جو مفہوم ہے یا وہ ایک نسلی گروہ کی سی ہو گئی ہے۔ خود یہود کے ہاں بھی یہ تاثر، بلکہ یہ احساس بہت کہ ہم ایک خاص نسل ہے جس کو اللہ نے چن لیا، ذمہ داری کا پہلو اس میں ان کے ہاں یعنی کافی کمزور ہو گئے۔ تو قرآن اس کو جوڑتا تو ہے، لیکن وہ اسماعیل کے بعد ابراہیم سے جوڑتا
تو وہ بنی اسماعیل نہیں کہتا، وہ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم، تاکہ یہ واضح رہے کہ اصل جو عہد قائم کیا گیا تھا وہ ابراہیم سے قائم کیا گیا تھا، اور اب ہم جو جس ملت کو اس پر کھڑے ہیں، اس کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہ حضرت ابراہیم کی ملت ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ قرآن اس قوم کا تعلق حضرت ابراہیم سے جوڑتا ہے، جس میں یہ نفی، یہود اور نصارہ کی نفی بھی مقصود ہے ٹھیک ہے، کہ تم نے حضرت ابراہیم کی ملت کے بعد تم نے اپنے وہ دین بنا لیے ہیں، اپنے گروہ بنا لیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو یہ نہیں لے کے آئے تھے۔ بالکل صحیح، تو اس میں یعنی کافی حکمتیں شامل ہیں۔ قرآن بنی اسماعیل نہیں کہتا، وہ آپ کہہ رہے آل ابراہیم کی عمومی تعبیر اختیار کرتا، تاکہ اصل واضح رہے بالکل صحیح، کہ بنی وہی اسرائیل کو بھی اگر کچھ ذمہ داری دی گئی تھی تو وہ آل ابراہیم ہونے کے ہونے وجہ کی سے، وجہ سے جی، بالکل اور ٹھیک، ان کو اب مل رہی ہے تو وہ بھی آل ابراہیم ابراہیم ہونے کی ہونے کی وجہ وجہ سے۔ سے۔ بڑی خوبصورت گفتگو رہی ہے اہل عرب کی سلطنت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اہل عرب کی سلطنت قائم کی تھی، اور اسی سلطنت کے بارے میں بہت سارے آپ کے فرامین ہیں، بہت ساری پیشین گوئیاں ہیں، اور اسی کے بارے میں بہت ساری آثار ہمیں سمجھنے میں بہت مدد ملے گی اگر ہم اسے اہل عرب کی سلطنت کے طور پہ، تاریخی پس منظر اگر ہم صحیح سامنے رکھیں تو یہ سارے آثار اور تو وہ روایات ہیں۔ آثار صحیح تناظر میں سمجھے جا سکتے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم۔ مالک